الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال الله تعالى في القرآن المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، بڑائی، کبریائی، عظمت، جاہ و جلال خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام کا پالنہار ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد درود و سلام ہو جو میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمارے لیے داعی و نذیر، سراج منیر اور سراپا ہدایت بنا کر بھیجے گئے تھے. محترم حضرات، خطبہ جمعہ کا موضوع ہے ہم رمضان کیسے گزاریں. کیونکہ جو آنے والا مہینہ ہے وہ مہینہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جو ہم سے بالکل قریب ہو چکا ہے، اور جس مہینے کو صحابہ اکرام بڑی شدت کے ساتھ میں انتظار کرتے تھے، اور ہمارا خود کا اپنا بھی مسئلہ ہے کہ ہم رمضان کے لیے کسی نہ کسی بہانے یاد تو کرتے رہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے درمیان آنے والا ہے. جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، وہ یہ فکر کرنے میں لگا ہوا رہتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر میں روزے بھی رکھوں گا، اللہ کی عبادت بھی کروں گا، قیام اللیل بھی کروں گا، تلاوت قرآن پاک بھی کروں گا، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنی مغفرت کا سوال بھی کروں گا. وہیں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو رمضان میں اپنے آپ کو مسجد سے جوڑنا چاہتے ہیں. ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے
کہ صرف رمضان کے حد تک مساجد سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ ارادہ کرے کہ ہمیں جب یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنا ہے، اسی دن سے ہم مساجد سے جڑ جائیں اور ہم اللہ رب العالمین کی خوب عبادتیں کریں، رمضان میں بھی رمضان کے بعد بھی ہمارا جو معاملہ ہے وہ ہمیشہ باقی رہنا چاہیے، عبادت کا جو معاملہ ہے وہ ہمیشہ باقی رہنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ عبادت کرتے رہنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی برکتیں نازل ہوتی ہے۔ اس مہینے کے اندر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر لوگ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، گناہوں سے بچے ہوئے رہتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک اللہ کی رضا کے خاطر اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ تو یہی مہینہ ہے جس مہینے کے لیے دعائیں ہوتی تھی کہ ہماری عمروں کے اندر رمضان تک کا اضافہ کر دے۔ تو گویا کہ وہ مہینہ ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ اب جب وہ مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے تو ہم نے اس کے لیے کیا کیا تیاریاں کی ہیں کہ رمضان ہمیں کیسے گزارنا ہے، کس طریقے سے گزارنا ہے، یہ ہم کو طے کرنا ہے کہ رمضان ہمارے درمیان آ بھی جاتا ہے، ہم روزے تو رکھ لیتے ہیں لیکن عبادتوں کا معاملہ ہمارا عام دنوں کی طرح ہوتا ہے، جبکہ رمضان المبارک کے اندر بہت ساری چیزیں خاص ہو جاتی ہے۔ تلاوت کا مسئلہ ہے، دعاؤں کا مسئلہ ہے، مساجد سے لگاؤ کا مسئلہ ہے، قیام کا مسئلہ ہے، راتوں کو اٹھ کر دعاؤں کا مسئلہ ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں جو ہے ہمارے درمیان آتی ہے، اور ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں اور ہم یہ دیکھیں کہ پچھلے رمضان میں ہم نے کیا کیا ہے، اس کو کیسے گزارا ہے، کس طریقے سے گزارا ہے، کیونکہ ہمیں خود اس کا جائزہ لینا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا پچھلا رمضان کیسے گزرا ہے، کس طریقے سے گزرا ہے، عبادتوں کا معاملہ کیا رہا ہے، روزوں کا معاملہ کیا رہا ہے، مغفرت کا معاملہ کیا رہا ہے، اللہ سے سوال کرنے کا معاملہ کیا رہا ہے، ہم نے اپنے لیے کون کون سی چیز اللہ رب العالمین سے طلب کی ہے، ہم نے کون کون سی چیزوں کا سوال اللہ رب العالمین سے کیا ہے۔ تھوڑا سا ہم پچھلے رمضان کی طرف غور و فکر کریں، یہ نہ سوچے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے کاروبار بڑھ جائیں گے، کھانے پینے کے مسئلے عام ہو جائیں گے، یہ سال بھر بھی چلتا رہے گا میرے بھائی، لیکن سال بھر رمضان ہمارے درمیان نہیں رہے گا۔ جو حلال چیزیں ہیں ہمارے لیے وہ رمضان کے بعد بھی ہمارے لیے جائز ہے، ہم کھا سکتے ہیں اس کو، کہ رمضان ہی میں کھانا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ان کھانے پینے کی چیزوں کی وجہ سے جو عبادتیں ہم سے فوت ہو جاتی ہیں، جو عبادتیں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں، انہیں عبادتوں کا معاملہ کیسے کریں گے ہم وہ عبادتیں، خاص کر جو رمضان المبارک کے اندر افطاری کے وقت کا معاملہ ہے، سحری کے وقت کا معاملہ ہے۔ افطاری کے وقت میں ہمارا معاملہ کیسے رہتا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، سب سے پہلے کھانے پینے کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ بے رمضان المبارک کے مہینہ جس کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ رمضان کی پہلی رات، جیسے رمضان کی پہلی رات آتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں شیطانوں اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے،
شیطانوں کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے، جنوں کو بھی، جو سرکش ہیں ان کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا ہے۔ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں رہتا ہے۔ یہ جنت کا معاملہ ہے، یہ جنت کا معاملہ ہے۔ اور اس کے بعد ایک آواز دینے والا آواز دے کر کہتا ہے، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، آگے نکل جا، خیر طلب کر، اللہ رب العالمین سے نیکیوں کو، بھلائیوں کو طلب کر۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے، اے شر کے طلبگار، اے برائی کے طلبگار، اب تو رک جا، یہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہوا ہے، رک جا، اس کے اندر برائیوں کو چھوڑ دے، گناہ کے کاموں کو چھوڑ دے، خطا کے کاموں کو چھوڑ دے، تھوڑا نیکیوں کے معاملے میں آگے بڑھنا تو شروع کر دے۔ نیکیوں کے معاملے میں اپنے آپ کو تیار تو کر لے۔ یہاں معاملہ کیا ہے ہمارے پاس جو ہے رمضان آتا ہے، رمضان آنے کے بعد معاملہ یہ ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کو کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا ہے۔ ہاں، رمضان کے اندر آتے ہیں، سب سے پہلے کیا بن رہا ہے، کون سی چیزیں بن رہی ہے، کون سی چیزیں کھانے کی ہے، ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ بھائی کھانا حلال ہے، لیکن جس کھانے کی وجہ سے عبادتوں کے اندر خلل آ جائے، جن چیزوں کی وجہ سے عبادت ہے رک جائے، تو پھر وہ کھانا کیسا کھانا رہا۔ خاص کر جو ہے افطاری کے وقت میں ہمارا معاملہ کچھ اس طریقے کا ہوتا ہے کہ خاص کر کھانے کو لے کر کھانے کی تیاریوں میں ہم لگے ہوئے رہتے ہیں۔ ادھر افطاری کے وقت میں جو وقت ہوتا ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے تعلق سے کہا ہے جو افطاری کا وقت ہوتا ہے۔ افطاری کے وقت میں انسان روزے سے ہوتا ہے، نڈال ہوتا ہے، بھوک اور پیاس لگی ہوئی رہتی ہے۔ اس وقت جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا ہے۔ اور اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بازار میں خریدی میں لگے ہوئے ہیں، ہم کھانے پینے کی اشیاء تیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بھائی اس کے بعد بھی وہ چیزیں ہو سکتی ہے جہاں پر ہمیں عبادتوں کا موقع مل رہا ہے، وہاں پر عبادتیں کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ جہاں پر دعائیں قبول ہو رہی ہے وہاں پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے اندر روزے تو رکھنا ہی ہے، ہم کو چھوٹ نہیں ہے روزوں سے، روزے رکھنا ہے۔ اہمیت کیا ہے رمضان المبارک کی؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس دو آدمی آئے، دونوں نے بیک وقت اسلام قبول کر لیا، دونوں اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ان میں سے ایک جو ہے زیادہ عبادت گزار بھی تھا، اللہ کی کثرت سے عبادت کرتا تھا، اور وہ جہاد فی سبیل اللہ میں شہید بھی ہو گیا، اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا آدمی جو تھا، وہ آدمی جو ہے اس آدمی سے 1 سال کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ آدمی جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے جو 1 سال کے بعد وفات پا گیا۔ وہ عارضی اپنی قدرتی موت سے وہ انتقال کر گیا، لیکن جو پہلا آدمی تھا وہ عبادت بھی کثرت سے کرتا تھا اور ساتھ میں اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید بھی ہوا ہے، وہ بعد میں جنت میں داخل ہو رہا ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ بعد میں جنت میں داخل ہو رہا ہے، تو صحابہ کے درمیان میں آ کر کہا کہ معاملہ ایسے ہے کہ وہ بعد میں جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ کے نبی کے سامنے اس چیز کا ذکر کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا وہ بعد والا آدمی جو پہلے جنت میں داخل ہوا، بعد میں جس کا انتقال ہوا، وہ پہلے جنت میں داخل ہوا، کیا وہ 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہاں وہ زندہ رہا 1 سال تک۔ کیا اس نے نمازیں نہیں پڑھی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی نمازیں پڑھی ہے۔ کیا اس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا یا نہیں پایا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اس نے رمضان المبارک کا مہینہ بھی پا لیا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ بھی پا لیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے اور اس کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان میں۔
کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ اس نے پا لیا ہے، اس کے اندر روزے رکھے ہیں، عبادتیں کی ہے، اس وجہ سے جو ہے اللہ نے اس کے مقام اور مرتبے کو بڑھایا ہے، اسے پہلے اللہ نے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ تو گویا کہ رمضان المبارک کے اندر جو روزے رکھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، اللہ ان کے مقام اور مرتبے کو بڑھا دیتا ہے۔ تو اسی لیے رمضان المبارک کے مہینے کو ہم ایسے عام مہینوں کی طرح نہیں لے سکتے ہیں، بلکہ یہ مہینہ خاص ہے جس کے اندر کئی ساری عبادتیں اکٹھا ہو جاتی ہے۔ ان کے اندر ہمیں اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے، ان عبادتوں کو بجا لانا چاہیے، ہمیں قیام کرنا ہے، روزے رکھنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں جس کا تعلق اللہ رب العالمین سے جڑا ہوا ہے، بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ سارے عبادتوں کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ اب ہمارا معاملہ تھوڑا سا، رمضان المبارک کا مہینہ آیا، تھوڑا سا اوقات کو بھی تقسیم کر لیں۔ دیکھیں ہم کو کاروبار بھی کرنا ہے اور ساتھ میں جو ہے عبادت بھی کرنا ہے۔ صحابہ اکرام کا معاملہ کچھ الگ تھا، رمضان کے اندر کاروبار کو زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے صحابہ اکرام، لیکن آج ہمارا معاملہ الگ ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، کاروبار سے منع نہیں ہے، لیکن معاملہ یہ تو طے کر لے کہ رمضان میں ہمیں عبادت بھی کرنا ہے، ہمیں عبادت بھی کرنا ہے۔ رمضان کے اندر عبادتوں کے لیے ہمیں وقت کیسے نکالنا ہے، کس طریقے سے نکالنا ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، رات بھر کیا شب بیداری ہوتی ہے، کھیلنا کودنا، ہاں کرکٹ کی میچیں، فلاں میچیں فلاں میچیں، بھائی اس کے بعد فجر آ گئی۔ کئی ایسے افراد ہیں جو گئے 3 بجے سحری کر لیا اور سو گئے، سیدھا 4 بجے اٹھ گئے، کئی سارے افراد ہیں۔ بھائی یہ کون سا طریقہ ہے؟ ادھر فجر کی نماز بھی غائب ہو جاتی ہے، ساری چیزیں غائب ہو جاتی ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، نماز تک بھی نہیں ہوتی ہے۔ کس وجہ سے نہیں ہو رہی ہے؟ جو رات میں آپ کھیل کھیل رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کی نماز فوت ہو رہی ہے، نمازیں غائب ہو رہی ہے۔ اور یہاں پر جو ہے ہم گیموں کے اندر پتہ نہیں کون کون سی چیزوں کے اندر لگے ہوئے ہیں اور رات ہماری ایسے ہی نکل جا رہی ہے۔ بھائی رات کو کیا کرنا ہے؟ رات کو قیام کرنا ہے، رات کو قیام کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے رہنا ہے۔ ہمارا معاملہ کھیلوں کا نہیں ہے، عبادتوں کا ہے۔ ہمیں عبادت کرنا ہے، ہمیں کھیل نہیں کرنا۔ کھیل عام دنوں میں کھیل لیں گے، دوسرے دن ہمارے پاس ہے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے عبادتوں کے لیے آیا ہوا ہے۔ ہم اس کے اندر اللہ کی عبادت کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے اور رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے معافی کا سوال بھی کریں گے۔ آج ہمارے آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو تک بھی نہیں نکلتا ہے، ایک قطرہ آنسو کا نہیں نکلتا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے کبھی گناہ کی معافی کا سوال بھی نہیں کرتے ہیں۔ ہم اپنی ضرورتوں کا سوال کرتے ہیں، اپنی چیزوں کا، اپنی کمیوں کا سوال کر دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین سے یہ بھی تو سوال کرو کہ اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہماری ساری زندگی کو نیکیوں سے بھر دے، گناہوں سے ختم کر دے۔ کبھی ہم یہ سوال اللہ رب العالمین سے نہیں کرتے۔ ہمارا معاملہ کچھ ایسا ہی رمضان المبارک کے اندر ہو گیا ہے۔ ادھر کھانے پینے کے معاملے میں جو ہے ہم ان اوقات کو چھوڑ دیتے ہیں جو اوقات دعا کی قبولیت کے ہوتے ہیں، ہاں جن اوقات میں اللہ رب العالمین ہماری دعائیں قبول کرنے والا ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہم رمضان المبارک کے اندر جو آ رہا ہے اس کے اندر روزوں کا اہتمام کریں گے، روزوں کو چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ روزوں کو چھوڑنے والوں کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ابو امامہ باہلی کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 2 آنے والے آئے، ان دونوں نے مجھے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے، اس کے بعد ایک بلند چٹان کے پاس لے جا کر انہوں نے وہاں پر رکا اور اس کے بعد مجھ سے کہا کہ اس کے اوپر چڑھیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کے اوپر چڑھ نہیں سکتا۔ ان دونوں نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ اس کے اوپر چڑھ جائیے۔ تو اللہ کے نبی جب اس کے اوپر چڑھے تو وہاں پر اللہ کے نبی نے وہاں پر لوگوں کی چیخ اور پکار کو سنا، وہاں پر لوگوں کی شور و غل کو سنا، لوگ چیخ رہے تھے اور اللہ کے نبی نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے، جن کی بانچیں چیر دی گئی ہے، ان سے
خون ٹپک رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے سوال کیا، یہ کون لوگ ہیں جن کی باتوں کو چیرا گیا ہے، جنہیں الٹا لٹکا دیا گیا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر دن کے اندر کھایا اور پیا کرتے تھے، روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ آج ہم دنیا کے لیے، صحت کے لیے، ہم کو صحت بنانا ہے، دنیا کے اندر زندگی گزارنا ہے، اپنی طاقت کو مضبوط بنانا ہے، اس کی چکر میں ہم روزوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بغیر کسی عذر کے اگر روزے کو چھوڑ دیا تو انجام یہ ہوگا کہ ان کو کل قیامت کے دن الٹا لٹکا دیا جائے گا، ان کی باتوں کو چیر دیا جائے گا اور ان کی باتوں سے خون ٹپک رہا ہوگا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے درمیان آنے والا ہے، ہم تیاری کر لیں گے، پہلے یہ عہد کر لیں گے کہ ہم رمضان المبارک کے روزے رکھیں گے، اس کے سارے جو نیکیاں ہیں ان نیکیوں کو پانے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسری چیز جو رمضان المبارک کے اندر ہم کو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ ہم دعاؤں کے لیے وقت نکالیں گے۔ عام دنوں کے اندر ہم سرسری دعائیں کر لیتے ہیں، دعا کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جہاں پر کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کو ماہ رمضان المبارک کے اندر نازل کیا ہے۔ جب یہ آیت پڑھیں گے آپ، اس کے بعد آنکھیں چلے جائیں گے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اختتام کے بعد وہاں پر کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ رمضان المبارک کا تذکرہ اللہ رب العالمین کر رہا ہے، اور کرتے کرتے بیچ میں جو ہے اللہ رب العالمین دعا کا بھی تعلق جوڑ دیتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ میرے بارے میں سوال کرتا ہے اس سے کہہ دیجئے، جو پکارنے والا ہے اس سے کہہ دیجئے کہ میں اس کے بالکل قریب ہوں، میں اس کے بالکل قریب ہوں۔ تو گویا کہ رمضان المبارک کے اندر دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے تعلق سے، کیونکہ آج ہم دعاؤں سے سب سے زیادہ پیچھے ہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، ہم کمزور ہیں، مظلوم ہیں، ہم کو ستایا جا رہا ہے، ہم کو مارا جا رہا ہے، ہم کو چھیڑا جا رہا ہے، ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس ہتھیار کیا ہے؟ ہمارے پاس ہتھیار کیا ہے؟ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، ان کے اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں، ان کو چھیڑا جا رہا ہے۔ ان کے پاس ہتھیار کیا ہے؟ ان مظلوموں کے لیے جو ہتھیار اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اللہ کے نبی نے دیا ہے، وہ ہتھیار کیا ہے؟ وہ ہتھیار دعا کا ہتھیار ہے، دعا کا ہتھیار ہے۔ بندہ رب سے سوال تو کرے، اللہ سے مانگے، اللہ میں پریشان ہوں، مجھے ستایا جا رہا ہے، مجھے چھیڑا جا رہا ہے، میرے حقوق کو مارا جا رہا ہے، میرے حقوق کو ضبط کیا جا رہا ہے، مسلم ماں بہنوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ستایا جا رہا ہے۔ اللہ، ہم تجھ سے سوال کر رہے ہیں، تو ان کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما، ہمارے دین کی حفاظت فرما۔ ہم نے کبھی دعائیں کی ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدر کا مقام ہے، بدر کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے مقابلہ کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو لے جا کر۔ کتنے تھے؟ 313 صحابہ کرام تھے۔ کسی کے پاس تلوار تھی تو کسی کے پاس تلوار نہیں تھی، کسی کے پاس نیزہ تھا تو کسی کے پاس نہیں تھا، کسی کے پاس سواری تھا تو کسی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس حالت میں آئے رب کے دین کو بلند کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کا حال کیا تھا؟ کھڑے کر دیے گئے۔ اللہ کے نبی نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا، جس کے اندر بوڑھے بھی شامل ہیں، نوجوان بھی ہیں، چھوٹی عمر کے بچے بھی ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، مشرکوں سے لڑنے کے لیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اسی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر وہ آئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے۔ اللہ کے نبی
اپنے لشکر کا جائزہ لیتے ہیں، اس کے بعد سجدے میں گر جاتے ہیں، جس کے اندر معصوم بچے بھی ہیں جو نبی کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، جو رب کے دین کو بلند کرنے کے لیے آئے ہیں، جو کافر سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، جو حق کو بلند کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے ان ساتھیوں کو دیکھتے ہیں اور سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے، اللہ یہ ہلاک ہو گئی، تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، اللہ کل قیامت تک تیرا نام لینے والا اس سرزمین کے اوپر کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، رب سے سوال کر رہے ہیں، رب سے مانگ رہے ہیں، اللہ اس جماعت کی حفاظت فرما، اللہ اس جماعت کو سر بلندی عطا فرما جو تیرے دین کو بلند کرنے کے لیے آئی ہے، تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے آئی ہے۔ اللہ اس کمزور فوج کی مدد فرما۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب سے دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی آواز سسکیوں کی آواز صحابہ اکرام تک سنائی دے رہی تھی، صحابہ اکرام سن رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اس بدر کے مقام پر کھڑے ہو کر رب سجدے میں جا کر رب سے دعا کر رہے ہیں، اللہ سے سوال کر رہے ہیں۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے، نبی کے کندھوں پر جو چادر تھی وہ نیچے نکل کر گر جاتی ہے، اور اللہ کے نبی کی آنسوؤں کی وجہ سے وہ زمین گیلی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، اللہ اس مٹھی پر جماعت کی حفاظت فرما۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جا رہی ہے، رب سے سوال کر رہے ہیں، رب سے مانگ رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین، جب اللہ رب العالمین سے مانگا جائے اللہ اس کی دعا کو رد کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ میرے بھائیو، انسان کو اخلاص کے ساتھ میں اس نیت سے دعا کرنا ہے کہ اللہ میری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ آج ہم دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعاؤں کے اندر وہ اخلاص نہیں ہے، ہمارے دعاؤں کے اندر وہ مضبوطی نہیں ہے کہ اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ ہم دعا کر رہے ہیں، صحیح طور پر دعا کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں صرف، لیکن مانگنے کے اندر اخلاص بالکل بھی نہیں ہے، اور ہمیں کبھی اس انداز میں بھی نہیں مانگتی کہ اللہ ہماری دعا قبول ہی کرے گا۔ اسی نیت سے مانگنا ہے۔ اللہ اگر دعا قبول نہیں کرے گا تو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دے گا، کل آخرت میں تمہاری دعائیں کام آ جائیں گی، تمہاری نیکیوں میں اضافے کا سبب بنے گی۔ دعا کرنا ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہ اس مٹھی بھر جماعت کی حفاظت فرما، اس کو ہلاک ہونے سے بچا لے۔ اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں، ادھر سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کے پاس پڑھتے ہیں، نبی کے کندھوں کو تھپتھپاتے ہیں، اللہ کے نبی سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، نبی کے سجدے کی جگہ نبی کے آنسوؤں کی وجہ سے گیلی ہو چکی ہے، سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، آسمانوں کے کنارے پر دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں جاؤ جا کر مسلمانوں کی جماعت کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ نے ان کے حفاظت کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول فرما دیا۔ اللہ اکبر، آسمان سے فرشتوں کا نزول فرما دیا ہے۔ اور اسی جنگ کے اندر اللہ نے جو معصوم تھے، تلوار چلانا نہیں جانتے تھے، اللہ نے ان کو ایسی مضبوطی عطا کر دی کہ وہ مکہ کے شہ سوار سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ معلوم ہوگا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، اتنے میں دو معصوم بچے آئے، انہوں نے آ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا تھا چچا اس جنگ کے اندر ابو جہل کون ہے، اس جنگ کے اندر ابو جہل کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، میں نگاہ پلٹا کر دیکھتا ہوں کہ ایک 13-14 سال کا بچہ ہے جو مکہ کے پہلوان کا پتہ پوچھ رہا ہے، جو مکہ کے شہ سوار کا پتہ پوچھ رہا ہے، جو مکہ کے کمانڈر کا پتہ پوچھ رہا ہے، وہ آ کر سوال کرتا ہے چچا اس جنگ کے اندر ابو جہل کون ہے؟ وہ معصوم بچہ ہے جسے تلوار چلانا نہیں آتا، جسے تیر چلانا نہیں آتا۔ ادھر اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہ اس جماعت کے حفاظت فرما۔ اللہ کے نبی نے دعا کی ہے، یہاں پر ہی معصوم بچے آئے ہوئے ہیں جو حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں چچا اس جنگ کے اندر ابو جہل کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نگاہ پلٹا کر دیکھتے ہیں، ایک 13-14 سال کا بچہ ہے جو ابو جہل کا پتہ پوچھ رہا ہے۔
اس کے بعد دوسری جانب دوسرا بچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے دامن کو پکڑ کر کھینچ کر کہتا ہے چچا اس جنگ کے اندر ابو جہل کون ہے؟ اس جنگ کے اندر ابو جہل کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نگاہ پلٹا کر دیکھتے ہیں 12-13 سال کا بچہ ہے، ایک 12-13 سال کا بچہ ہے جو مکہ کے پہلوان کا پتہ پوچھ رہا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان دونوں بچوں کی طرف پلٹ کر پوچھتے ہیں بیٹا تمہارا ابو جہل سے کیا لینا دینا ہے؟ تمہارا ابو جہل سے کیا لینا دینا ہے؟ وہ دونوں بچے بول پڑتے ہم نے سنا ہے وہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ہمارے نبی کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے نبی کی توہین کرتا ہے، ہم اس سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم اس کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ دونوں معصوم بچے جنہیں تلوار چلانا تیر چلانا نہیں آتا تھا وہ مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میری زبان سے الفاظ بعد میں نکلے، ابھی نکل رہے تھے کہ وہ جو آ رہا ہے، جو گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا ہے، جو سواری پر سوار ہو کر آ رہا ہے وہی ابو جہل ہے۔ میری زبان سے الفاظ بعد میں نکلے لیکن وہ دونوں بچے اس کے اوپر ٹوٹ پڑے اور دونوں نے اس کو زمین پر گرا کر اس کو قتل کر دیا۔ یہ کون سی چیزیں تھی؟ اللہ کے نبی کی دعا تھی۔ اللہ کے نبی نے اسی بدر کے مقام پر دعا کی تھی، اللہ اس مٹھی پر فوج کی حفاظت فرما، اس کو ہلاک ہونے سے تباہ ہونے سے بچا لے۔ یہ دعاؤں کا اثر ہے میرے بھائیوں۔ اللہ طاقت عطا کرے گا، اللہ بہادر بنا دے گا۔ آج کئی ساری چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے نکل کر آ رہی ہیں لیکن ہم اللہ رب العالمین سے سوال کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، رب سے مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ والد کی دعا اولاد کے حق میں، جب باپ بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے اولاد کو نیک اور صالح بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، جب باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس باپ کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ آج کون باپ ہے جو اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے گا، اپنے بیٹے کے لیے کہے گا اللہ میرے بیٹے کو نیک بنا دے، صالح بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے؟ آج کتنے ایسے باپ ہیں جو اپنے اولاد کو شکایت لے کر آ جاتے ہیں کہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، میرا بیٹا بدتمیزیاں کرتا ہے، میرا بیٹا مارتا ہے، میرا بیٹا ستاتا ہے، کئی ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اس والد کے لیے ہمارا ایک پیغام ہے، یہ اللہ کے نبی کی دعا اس کو یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ والد کی دعا کو اولاد کے حق میں جو والد کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ آپ والد ہیں، اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بیٹے کی اچھی زندگی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے، اس کے ہدایت پر آنے کے لیے آپ اللہ رب العالمین سے سوال کیجئے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے رمضان المبارک سے، دعائیں اللہ قبول کرتا ہے۔ آپ دعا کریں گے اللہ آپ کے بیٹے کو ہدایت سے نواز دے گا، اگر وہ برائی کے اندر مبتلا ہے اللہ بچا لے گا، اللہ اس کو راہ راست پر لا دے گا۔ آپ دعا تو کیجئے اپنی اولاد کے لیے، اللہ میرے اولاد کو نیک اور صالح بنا دے، متقی اور پرہیزگار بنا دے، نمازی بنا دے، عبادت گزار بنا دے۔ آپ اپنے اولاد کے لیے دعا کیجئے، اللہ اس کو نیک اور صالح بنائے گا۔ اور جو دوسری دعا رد نہیں کی جاتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا روزے دار کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ روزے دار کی دعا جو روزہ کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ آپ روزے کی حالت میں ہیں، رب سے گڑ گڑا کر سوال کر رہے ہیں، بھوک اور پیاس سے نڈال ہو کر، ہاں بیٹھے ہوئے ہیں، عصر کے بعد کا وقت ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین سے سوال کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ افطاری کے وقت میں روزے دار کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ ساری دنیا سے الگ ہو کر آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بیٹھ جائیے۔ آج ہمارے خواتین کو بھی معاملہ یہ ہے میرے بھائیوں، تھوڑا سا ہو سکتا ہے کسی کو بری لگے یہ بات، میرے بھائیوں اس بات کو ذہن میں رکھ لینا، کیونکہ آج ہمارا معاملہ کیا ہے، مرد حضرات تو بازار کے اندر پھر لیتے ہیں، عورتوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں گرم گرم کھانا چاہیے، ہمیں روزے کے فوراً بعد کھانا چاہیے۔ یہ عورتیں ہوتی ہیں کیا کرتی ہیں، اپنے شوہروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کھانا تیار کرنے کے لیے اس وقت تک چولہے کے پاس کھڑی رہتی ہے جب تک کہ مؤذن
اللہ اکبر کی صدا بلند نہیں کرتا. اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگی. گھر والوں کو آواز دیتے ہیں آؤ کھانا کھا لو. ان عورتوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ جو ہے افطاری سے پہلے 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ پہلے فارغ ہو جائے, پکانے سے فارغ ہو جائے, ساری چیزوں کو ختم کرے اور ختم کر کے کیا کرے, دعا کے لیے بیٹھ جائے. دعا کے لیے بیٹھ جائے. رب سے سوال تو کرے. آپ بھی رب سے مانگے. آپ کی بھی زندگی ہے, آپ کی بھی زندگی کا مسئلہ ہے, ضرورتوں کا مسئلہ ہے, خواہشوں کا مسئلہ ہے, گناہوں سے معافی کا مسئلہ ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. یہ کھانا پکانا چلتا رہے گا, میں نے پہلے ہی کہا ہے یہ چلتا رہے گا. لیکن یہ وقت پھر 1 سال کے بعد آئے گا. یہ مہینہ نکل کر چلا جائے گا, پھر 1 سال کے بعد آئے گا. کیونکہ یہاں پر دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. ساری چیزوں کو چھوڑ کر دعا کے لیے بیٹھنا چاہیے. ہم کوشش کریں کہ آدھا گھنٹہ پہلے گھر لوٹ جائے, اس کے بعد جو ہے دعاؤں کے اندر لگ جائے. ہم یہ کام نہ کریں کہ اذان کا آخری وقت کلمہ ہوتے رہتا ہے, ہم گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں, ہم مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی کی حدیث, اللہ کے نبی نے منبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا, آمین کہا. دوسرے زینے پر قدم رکھا, آمین کہا. تیسرے زینے پر قدم رکھا, آمین کہا. صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی کے اس عمل کو بڑا عجیب و غریب سمجھا کہ آج اللہ کے نبی نے بڑا عجیب و غریب عمل کیا ہے. پہلے زینے پر قدم رکھا, آمین کہا. دوسرے زینے پر قدم رکھا, آمین کہا. تیسرے زینے پر قدم رکھا, آمین کہا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا, حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. آ کر انہوں نے کہا وہ آدمی ہلاک ہو گیا, تباہ و برباد ہو گیا جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا لیا. اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا لیا. میں نے کہا آمین, میں نے کہا آمین. بھئی رمضان المبارک کا مہینہ آیا, کیا کیا؟ گناہوں کی معافی کروا لی, گناہوں کی بخشش کروا لی, رب کے سامنے سوال کیا, گڑ گڑایا, دعائیں کی ہے, گناہ کیے, گناہ کے کام ہوئے ہیں. انسان ہے, گناہ کے کام ہوتے ہیں, خطا کے کام ہوتے ہیں. بہتر کون ہے انسان؟ سب سے بہتر انسان کون ہے؟ جو گناہ کے بعد توبہ کرے, گناہ کے بعد توبہ کرے. انسان ہے, خطا ہو گئی ہے, گناہ کا کام ہو گیا ہے, اس گناہ کے بعد کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنا ہے. ہم نے توبہ کی ہے, ہم نے سوچا ہے توبہ کے بارے میں, ہم وہی تو نہیں کر رہے ہیں. گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن توبہ ہم نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا ہے. ایک والد کی دعا اولاد کے حق میں, دوسرا روزے دار کی دعا, تیسرا مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے. اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. 3 لوگوں کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے. روزے دار کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے, مظلوم کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے, جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, جس کو مارا جا رہا ہے, جس کو چھیڑا جا رہا ہے, جس کے حقوق کو ضبط کیا جا رہا ہے, جس کی جائیداد کو ضبط کیا جا رہا ہے, وہ مظلوم ہے, رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دعا کرے گا, اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا, اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا. اور تیسرا مسافر, اللہ اس کی بھی دعا کو قبول کرے گا. آپ دعا تو کریے, روزے کی حالت میں جو ہے آپ دعاؤں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیجئے. تیسری چیز میرے بھائیوں, وقت کم ہونے کی بنا پر جو ہے مختصراً میں یہ کہوں گا کہ آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. صدقات و خیرات, زکوٰۃ, یہ ساری چیزیں ہوتی ہی رہیں گی, یہ ہوتی ہی رہے گی. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی جو ہے ایک کھجور کی گٹلی کے برابر ہی کیوں نہ ہو, صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لے. رمضان المبارک کے اندر یہ ساری چیزیں زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے. اور رمضان میں اللہ کے نبی کا معاملہ بھی یہ تھا کہ جتنا آتا, جو کچھ آتا, اللہ کے نبی سارا کا سارا اللہ رب العالمین کے راہ میں قربان کر دیتے, سب کچھ لٹا دیتے تھے اللہ کے نبی. جو دولت آ رہی ہے, اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دولت کے اندر اضافہ فرمائے گا, کمی نہیں کرے گا. اور تیسری چیز جو خاص رمضان المبارک سے جس کا تعلق ہے وہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ہم نے قرآن مجید کو رمضان المبارک کے اندر نازل کیا ہے, ہم نے رمضان المبارک کے اندر. تو رمضان المبارک کے اندر قرآن کو کثرت سے پڑھنا چاہیے, تلاوت کثرت سے ہونی چاہیے, قرآن کو کثرت سے پڑھنا چاہیے. کیونکہ کل یہ سفارش بھی کرے گا آپ کی بارگاہ میں آ کر, سفارش
کرے گا اور اس کی سفارش قبول بھی کی جائے گی۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ رمضان المبارک کے اندر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ وہ روایت آپ لوگوں کو معلوم ہوگی کہ ایک مرتبہ جو ہے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتی ہوئی اللہ کے نبی کے پاس آئی۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ حضرت فاطمہ کی چلن ویسی ہی تھی جیسے اللہ کے نبی کی چلن تھی، ویسی ہی چلتے تھے جیسے اللہ کے نبی چلتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتی ہوئی اللہ کے نبی کے پاس آئی۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو، اپنی لخت جگر کو اپنے بازو بٹھایا اور اس کے بعد جو ہے سرگوشی کرتے ہوئے کانوں میں آہستہ سے اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ سے کچھ کہا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رونا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے حضرت فاطمہ کو روتا ہوا دیکھ کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ ان کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کچھ کہا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانا شروع کر دی۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی وہاں سے نکل کر چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کے پاس آتی ہیں اور آخر کہتی ہیں اللہ کے نبی نے جب پہلی مرتبہ تم سے کچھ کہا تو تم نے رونا شروع کر دیا، اللہ کے نبی نے تم سے کیا کہا تھا جس کی وجہ سے تم نے رونا شروع کر دیا؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا یہ اللہ کے نبی کا راز ہے، میں اللہ کے نبی کے راز کو بتا نہیں سکتی ہے، میں اللہ کے نبی کے راز کو فاش نہیں کرنا چاہتی، اس راز کو راضی رہنے دوں گی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی نے سرگوشی کرتے ہوئے تم سے کیا کہا تھا کہ تم نے رونا شروع کر دیا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کہتی ہیں جب اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اس وقت کہتی ہیں کہ جب پہلی مرتبہ اللہ کے نبی نے سرگوشی کرتے ہوئے میرے کان کے اندر سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال میرے پاس آتے، رمضان المبارک کے ہر سال رمضان المبارک میں میرے پاس آتے اور مجھ سے ایک مرتبہ قرآن مجید کو سنتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک میں ایک مرتبہ قرآن مجید کو سنتے تھے، لیکن اس مرتبہ حضرت جبرائیل نے مجھ سے 2 مرتبہ قرآن مجید کو سنا ہے، اس مرتبہ 2 مرتبہ قرآن مجید کو سنا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اب دنیا سے کوچ کرنے کا وقت آ گیا ہے، دنیا سے کوچ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ میرے والد محترم جدا ہو جائیں گے ہم سے۔ تو حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونا شروع کر دیا، اپنی بیٹی کو روتا ہوا دیکھ کر کہا کہ دوسری مرتبہ سرگوشی کرتے ہوئے کہا کیا تم جنت کے اندر جنت کی عورتوں کی سردار بننا پسند کرو گی؟ تو اس بات کے اوپر حضرت فاطمہ نے مسکرانا شروع کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن مجید سناتے تھے۔ تو گویا کہ قرآن مجید کا بھی رمضان المبارک سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ کوشش کرے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں، دعائیں بھی کریں، عبادت بھی کریں۔ اس کے علاوہ کئی ساری چیزیں ہیں میرے بھائیوں کہ خاص کر جو گناہوں کا مسئلہ ہے، توبہ کا مسئلہ ہے، تو ہم خاص اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں ان کی مغفرت کا سوال کریں، ان کی معافی کا سوال کریں۔ یہ ہم جو رمضان المبارک کے اندر ایسے گزارنے کی کوشش کریں کہ رمضان کو ہم نے صحیح معنوں میں جیسا اس کا حق تھا ویسا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس انداز میں رمضان المبارک کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرما، اے اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمہ بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو تو دور کر دے، اے اللہ جو قرض میں مبتلا ہیں اے اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کے سامان مہیا کر دے، اے اللہ جو بیمار حال ہے اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمیں 5 وقتہ نماز کا پابند بنا دے، اے اللہ ہمیں دین پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لے، اے اللہ ہم سے پہلے جو قبروں کی آغوش میں پہنچ چکے اللہ تو انہیں کروٹ سکون عطا فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو حد نکاح تک کشادہ فرما، اے اللہ ہمیں پل صراط پر سے آسانی سے گزار دے، اے اللہ ہمیں میدان حشر کی رسوائی سے بچا لے، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ ہمیں جنتی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں جنت میں جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ ایمان پر اسلام پر، اے اللہ جب ہمارا خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر فرما، آمین ثم آمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله أمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون وذكر الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ذكر الله تعالى ولا تمهم وكبروه